أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 51 سے 53 تک کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صفحہ 7 ہے، اشارہ بی بنتا ہے، یعنی 7ویں صفحے کا دوسرا اشارہ۔ یہ قرآن کورس 2 اور قرآن کورس 3 کے مضامین ہیں، یعنی قرآن کے پہلے پارے کے پہلے 10 صفحات اور نصف کے موضوعات کچھ ایسے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے۔ ٹی پی آئی کے ذریعے ہم کیو سی 3 کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، ہاتھ کے اوپر کے صفحہ نمبر 6 سے لے کے 10 تک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ان 5 صفحات کو ہم نے ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے، جنہیں ان حصوں کو ہم کہتے ہیں پوائنٹرز۔ تو پوائنٹرز ڈیٹیلڈ پوائنٹرز بھی ہوتے ہیں، شارٹ پوائنٹرز بھی ہوتے ہیں۔ رابعہ ہاشمی، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ پوائنٹرز دہرائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ہدایت السلام۔ اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ شارٹ پوائنٹر ہے نتیجہ، دعوت، نیک کام، ڈرو۔ صفحہ نمبر 7 کے پوائنٹر ہیں فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ شارٹ پوائنٹر ہے نجات، راتیں، توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ ٹھیک ہے، تھوڑے شاید باقی سننے والے لوگوں کو لکھے ہوئے سے مختلف لگے ہوں، تو یہ کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی ان آیات میں کس طرح کی بات کو موضوع بنایا گیا ہے، کون سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اچھا، جو ہمارا آج کا سبق ہے صفحہ نمبر 7 میں سے، اس کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے۔ تو دوسرے اشارے سے پہلے ایک دفعہ ہم پورے صفحے کا ویو لے لیتے ہیں۔ کل جو ہم نے 2 آیات پڑھی تھی، ان کا موضوع تھا فرعون سے نجات، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 40 راتیں والا موضوع۔ اب ان آیات کا پچھلی والی آیات سے تعلق ایسے ہی بنتا ہے کہ وہی بنی اسرائیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بھیجی ہوئی، ان پر انعام کی ہوئی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے ایک بات یہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ یہاں پہ بالخصوص ان نعمتوں کا ذکر ہے، یہ فرعون سے نجات سے لے کے آنورڈ ابھی کچھ پوائنٹرز تک۔ اب یہاں ان کا ذکر ہوگا، ان نعمتوں کا جو نعمتیں واقعات کی شکل میں احسانات کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ معاملہ کیا۔ تو نعمتوں کی یاد دہانی ہے، اور اسباق کچھ ایسے سے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا تھا۔ حضرت موسیٰ جب گئے تو غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر یہی نہیں، اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں۔ اس سلائیڈ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لیے سیکھنے کے نئے الفاظ کم ہوتے جا رہے ہیں گریجولی، اور ہم نئے الفاظ کو پوائنٹرز اور ٹی پی آئی کے ذریعے، فریزز کے ذریعے سیکھتے ہیں، ڈائلاگز کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی آیت ہے، عبد الرحمن کلاس میں ہے، آپ اس کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد جبکہ تم ظالم تھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، وعدنا موسیٰ، وعدنا کی کنسٹرکشن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع کے لیے جو موجود ہو، تو ہم نے وعدہ کیا، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، کس کے ساتھ وعدہ کیا؟ موسیٰ، موسیٰ سے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، اربعین لیلتن، اربعین 40 کو کہتے ہیں، لیلتن رات کو کہتے ہیں، اربعین 40 اور لیلتن رات ہو گیا، جیسے ہم لیل و نہار بولتے ہیں نا، عربی کا لفظ ہے، تو اربعین لیلتن 40 راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم، اتخذ یتخذ، اتخذ، اس کی تھوڑی سی پریکٹس جو ہے نا وہ کل آپ نے ابھی کی ہے، وہ فعل یہاں پہ آ گیا، اتخذتم، تم سب نے بنا لیا، تم سب نے اختیار کر لیا، کیا؟ ثم اتخذتم، پھر تم سب نے بنا لیا، العجل، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کے بچے، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو۔ اب یہاں پہ نا معبود کا لفظ عربی میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ترجمے میں یہ بات بولتے ہیں، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لی، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد بھی، یہ وہ حضرت موسیٰ انہیں سکھا کے سمجھا کے ہدایات دے کے گئے تھے، تو ان کے جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، یا جبکہ تم، حالانکہ تم، اس حال میں کہ تم ظالمون، ظالم تھے، ظالمون، ظالم کی جمع ظالمون، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظالم تھے، یعنی تم ظلم کر رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خصوصی عبادت کے لیے طور نامی پہاڑ پر 40 راتوں کے لیے گئے ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل ان کی قوم میں موجود ایک جادوگر کی چال کا شکار ہو گئے، انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور اللہ کی طرف سے دیے گئے سارے معجزات، سارے انعامات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے۔ گو کہ یہ جو آیات ابھی چل رہی ہیں نا، واقعات کی ترتیب کے ساتھ ہے نہیں ہے، مکمل ترتیب نہیں ہے، کہیں کہیں پہ ترتیب آتی ہے، مکمل ترتیب نہیں ہے، لیکن ابھی تک ہوا جو ہے وہ آپ کو اتنا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بہت سارے معجزات اور بہت سارے انعامات ان پہ نازل ہو چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا اللہ کے نبی ہونا اور اللہ تعالیٰ کا رب حق ہونا ان پہ بالکل کھل چکا تھا۔ اس کے باوجود، اچھا یہ جو فرعون والا واقعہ تھا کہ فرعون ذلیل کرتا تھا، اللہ نے ان کو چھڑوایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، یہ سارے کے سارے بچ گئے، اس کے بعد ہی کا یہ واقعہ ہے۔ اتنی بڑے معجزے کے بعد بھی انہوں نے اتنی گھٹیا حرکت، اتنی گھٹیا حرکت کی کہ اللہ جیسے رب کو بھلا کر انہوں نے بچڑے جیسی مخلوق کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے انسان گناہ گار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہ کرتے ہیں، یہ ان کے اخلاقی زوال اور انحطاط کی اتنی بڑی مثال ہے کہ، اور ان کے ظلم کی اتنی بڑی مثال ہے، یعنی ظلم اللہ کی سینس میں، اب اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اصل میں انسان خود ہی خود پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ معبود برحق ہے، اس کے حساب سے ہم انسان کی نظر سے دیکھیں تو یہ بہت بڑا ظلم کہ جس ہستی کے لیے انہوں نے اتنے بڑے معجزات دیکھ رکھے ہوئے تھے،
انہوں نے تھوڑا سا موقع ملنے کی دیر تھی، جیسے ہی نبی نظروں سے اوجھل ہوا، انہوں نے فوراً ہی بچڑے کو پکڑ کر اس کو معبود بنا لیا۔ تو بہت بڑا ظلم تھا یہ ایک، جب شرک جیسے بہت بڑے گناہ کو کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ کا ظرف جو ہے نا، وہ تو خالق کائنات ہے، تو اس کا ظرف ہماری سوچ سمجھ سے بہت پرے کی چیز۔ اللہ کا اتنا بڑا ظرف ہے، اس طرح کی چیز پہ تو ان پہ غضب نازل ہوتا، عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ نے پھر بھی معاف کر دی۔ جو معاف کیا تمہیں، اس میں آپ ایک حدیث ہے بہت، اس کو آپ میں سے کوئی دیکھ کے پڑھ دے؟ کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریں پہلے۔ ہرا سردار، آپ یہ حدیث پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنت کے دن پیٹ پھیرنا، پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ بہت اہم حدیث ہے، اور یہ مہلک گناہ ہمیں سب کو پتہ ہونے چاہیے۔ یہ 7 مہلک گناہ ہیں۔ مہلک کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دینے والا۔ ہلاک کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد بچت کوئی نہیں ہوتی، معافی کوئی نہیں ہوتی، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہلاکت والے یہ 7 گناہ ہیں، اور ان سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ اگلی آیت ہے ہماری آیت نمبر 52، 53، نہیں سوری 52 ہی ہے۔ عبد الرحمن آپ تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اچھا، آپ سب الرٹ رہیے گا، جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہے، آج میں آپ سے قرآن پاٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرواؤں گی۔ تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ معافی کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، وہ یہیں سے ہے۔ عفونا، عفونا ہم نے معاف کیا، ماضی کا صیغہ ہے۔ پھر ہم نے معاف کر دیا عنکم تمہیں، تم سب کو۔ ثم ثم عفونا عنکم، پھر ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اس میں یہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے، یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کو زبانی ویسے تو اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ سوری، ایک منٹ۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ مغفرت کی جو دعا ہوتی ہے نا، اشرا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ کیا ہو گیا ہے؟ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس معاف فرما مجھے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگی، آپ اسے جنہیں یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں۔
اچھی دعا ہے اور یہ اکثر پڑھنا ہی چاہیے. اچھا، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں من بعد ذالک، اس سب کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم، دو ٹکڑے ہیں. لعلہ کا مطلب شاید بھی کیا جاتا ہے، تاکہ بھی کیا جاتا ہے، ضرورت کے پیش نظر ہے. تشکرون، تم سب شکر گزار بن جاؤ. شکر یشکرو اشکر والا ٹیبل ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، تو یہ اسی میں آتا ہے. تشکرون، تم سب شکر کرتے ہو یا کرو گے، تو وہ اس کی وجہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. لعلکم تشکرون، تاکہ یا شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں بھی فوری توبہ کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا تھا، اس کے باوجود مجھے نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے شاید وہ گناہ ہی نہیں تھا، یا پھر وہ اتنا لائٹ گناہ تھا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اسی لیے وہ مجھ پہ انعامات نازل کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے، وہ پھر ہمیں دوبارہ آزما رہا ہوتا ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے. الحمدللہ. اب یہ ہے آیت نمبر 53. سہیل ڈار صاحب کلاس میں آ گئے ہوں گے. ڈار صاحب اس جی آیت کی تلاوت اور ترجمہ آپ کر دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو الکتابہ کتاب والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اب اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ وہی وَإِذ. اب اس کا لفظ نوٹ کریں کہ یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کیونکہ پرانے واقعات، پچھلے واقعات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. وَإِذ، اور یاد کرو جب، آتینا، ہم نے دی. ٹھیک ہے، آتینا ہم نے دی. ایک آپ نے ٹیبل QC2 میں کر لیا ہوا ہے، عطا یاتی ایتی، وہ آیا. یہ ہے آتینا، اور جب نے ہم نے دی، ٹھیک ہے، موسیٰ، موسیٰ کو، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو الکتابہ کتاب، والفرقان. والفرقانہ کیا ہے؟ والفرقانہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، یعنی قرآن پاک. والفرقانہ، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. فرقان سے ریلیونٹ کل ہم نے ایک شارٹ ٹیبل کیا تھا، کسی کو یاد ہے کیا کیا تھا؟ آیت کے لفظ تھے نا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، تو وہاں ہم نے کیا تھا فَرَقَ يَفْرُقُ فَارِقٌ مَفْرُوقٌ فَرْقٌ. تو فرقان بھی جو ہے نا، ٹو سم ایکسٹینٹ انہی سے ریلیونٹ ایک ٹیبل سے آیا ہوا ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو، وہ سٹینڈرڈ کو، کوئی ڈیوائس، کوئی پیمانہ جو دو چیزوں کو الگ کر دے اور واضح کر دے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. وہ جو ٹول ہوتا ہے، وہ جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ جو ڈیوائس ہوتی ہے، جو پیمانہ ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں، پرانی اردو میں کسوٹی کہا جاتا تھا، کسوٹی، وہ فرقان کہلاتی ہے عربی میں. تو یہ کتاب ایسی تھی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تھی. موسیٰ کی نبوت بھی اور جو تورات ان پہ نازل ہوئی وہ بھی. لعل، تاکہ، تم سب تہتدون، ہدایت پالو. تہتدون، ہدا والا ٹیبل تو آپ نے کیا ہوا ہے. تہتدون کا لفظ تھوڑا سا نیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے ہم اسی کورس میں کر لیں گے. تہتدون سے ریلیونٹ جو ٹیبل ہے اس کو بھی. تو وَإِذْ آتَيْنَا پہ بات کرتے ہیں. کتاب کو دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے یہ کتاب،
بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اور میں اور آپ غور کریں تو یہ ابھی جو میں کر رہی ہوں، ابھی جو آپ کر رہے ہیں، آج کل ہم یہ جو QC 3 کر رہے ہیں، 2 کرتے ہیں، ایٹسیٹرا، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہی کام تو کر رہے ہوتے ہیں جسے کرنے کو اللہ نے کہا ہے، جو اصل میں قرآن کا حق ہے۔ تو صرف تلاوت تو اس کا حق نہیں ہے، گو کہ وہ بھی حق ہے، پر صرف وہی تو حق نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور موقع بھی دیا ہے، وسائل بھی مہیا کیے ہیں کہ آپ اسے پڑھتے بھی ہیں، آپ اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور سمجھیں گے تو تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق بھی ملے گی۔ والفرقان، اللہ کی کتابیں ہمیں ایسی کسوٹی بتاتی ہیں جن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہدایت کے بغیر اللہ کی صحیح عبادت کرنا یا پھر لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ کی ہر سطر کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہوتا ہمیں کس چیز کے بارے میں کب علم کی ضرورت ہو، کب ہدایت کی ضرورت ہو۔ تو یہ رواں ترجمہ کے لیے آپ سب اس کو ایک دفعہ دیکھیں، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، کلاس میں اس کو کلاس کے بعد بھی دیکھ لیجئے گا۔ اوپر عربی ٹیکسٹ ہے، نیچے رواں ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہم کر لیتے ہیں نا کلاس میں ساتھ ساتھ، تو بعد میں بھی روٹین میں اپنی عادت بنائی کہ جب لفظی ترجمہ کی پریکٹس کر رہے ہوں تو پھر ایک بار اس آیت کو نا رواں، یعنی فلو میں بھی بولنے کی کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ ایسے ہے۔ اسباق دعا اور پلان جو ابھی ہم نے پہلے دیکھے بھی تھے کہ ہوا یوں تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا۔ وہ گئے تھے طور پہاڑ پہ عبادت کے لیے۔ جب وہ وہاں چلے گئے تو بنی اسرائیل نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور اس بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی انہیں تورات بھی عطا فرمائی اور ہدایت کا یہ انتظام کیا کہ وہ ہدایت پہ قائم رہیں۔ تو یہاں ہمیں اس واقعے کو بھی لے کے آپ ذرا سوچیں، غور کریں، تصور اور احساس کے لیے ہمارے پاس اس کے بارے میں بہت کچھ ہے، اور اس حساب سے جو بھی آپ کو دعا، احتساب، پلان وغیرہ کے نکات لگتے ہیں وہ بھی اپنے لیے اختیار کریں۔ پلان مثلاً یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں قرآن کے معنی، قواعد، تفسیر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں، سنتوں اور سیرت کا، جو کہ قرآن پر عمل کا بہترین نمونہ ہے، مطالعہ کرتا رہوں۔ اسماء اور افعال کیا ہیں؟ آسان بھی ہیں، کم بھی ہیں۔ لیلتا، رات، ایک رات، لیالی اس کی جمع ہوتی ہے، ذرا ڈیفرنٹ ہے، لیکن آپ اس کو 3 4 دفعہ دہرائیں، بار بار دہرائیں تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ لیلت، لیالی، لیلہ واحد ہے، لیالی جمع ہے، اور کتاب کی جمع کتب ہوتی ہے، یہ تو اب آپ کو یاد ہو چکا ہے۔ صحت مند افعال آج ہم نے کون کون سے پڑھے ہیں؟ یہ ایک ظالمہ کا اور ایک شاکارہ کا۔ تو کوئکلی ذرا اس کو عابدہ، آپ اس کو ذرا ریوائز کر دیں۔ ظلم یظلم، ازلم ظالم، مظلوم ظلم، شکر یشکر، اشکر شاکر، مشکور شکر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ظالمہ جو ہے وہ ضربہ کے باب سے ہے، اور شکرہ جو ہے وہ ناصرہ کے باب ناصرہ، سے۔ اور اس کے بعد کمزور افعال کو دیکھتے ہیں۔ یہ دا والے پیٹرن پہ آئن، فا، واؤ، روٹ لیٹرز پہ غور کریں، آئن، فا، واؤ، ان کے ساتھ ہے افا، یعفو، اوفو، عافن، معفوون، آفون۔ تو یاد ہے نا، دعا، یدو، ادعو، دائن، مدعوون، دعاؤن یا دعوتن۔ تو ویسے ہی اس کا بھی ٹیبل بنے گا، بس تھوڑا اس پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ کمزور افعال ہے نا، تو وہ کمزور حروف کے ذرا ادھر ادھر ہونے سے، غائب ہو جانے سے ہم مزید فی کی طرح بہت ریلیکس نہیں رہ سکتے، ان کا ٹیبل بناتے ہوئے ذرا دھیان کرنا پڑتا ہے زیادہ۔
अफा, याफू, ओफू, आफिन, माफुवन, आफवन। और इसका बाप क्या होगा अगर ये दा के नासरा। पूरा? नसरा। शाबाश, नसरा, बिल्कुल, नसरा। और इसके बाद क्या है? मजीद फी अफाल, एक ही फेल है इन आयात में। हमने दूसरी क्लास में हा सबा का टेबल सीखा। तो ये जो कोड लिखा हुआ है ना, हा प्लस, इसका मतलब है हा सबा के पैटर्न पे इस वाले टेबल को हम बनाएंगे। और इसका मतलब है रूट लेटर है वाओ आइन दाल। ये क्या बनता है? देखिए, हासबा वाले की खासियत ही ये थी, वो कैसे मजीद फी कहलाता था। रूट लेटर तो हा सीन बा होते थे, लेकिन वो जो हा है ना, उसके फौरन बाद अलिफ एक्स्ट्रा आ रही थी। यहाँ भी ऐसे है कि वाओ आइन दाल इसके असल रूट लेटर हैं, लेकिन वाओ के फौरन बाद यानी सेकंड प्लेस पे अलिफ आ रहा है, तो ये बनेगा वादा। उसने वादा किया, वादा। वादा, वाह। इसे वादा नहीं कह सकते। वादा कहेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हमने QC 2 में सीखा हुआ है, और आपको याद है उसका टेबल भी आपने किया। वादा याइदु इद, वादा याइदु इद, वाइदुन मऊदुन वादुन। लेकिन ये उससे डिफरेंट है, ये है वादा युवाइदु वाइदुन। सो वाइद, वाद, युवाइदु, वाइद, मुवाइदुन, मुवाअदुन, मुवाअदतुन, मुवाअदतुन। ठीक है। ये वो वाला वादा होता है जिसमें दो या ज्यादा पार्टी, ज्यादा लोग मिलकर कोई वादा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कुरान पार्ट खत्म होता है। अब हम देखते हैं ग्रामर पार्ट में। ये हमारी क्लास में बिनते सुल्तान कौन है? मुझे याद नहीं पड़ रहा कि इनकी कोई रजिस्ट्रेशन में कोई नाम, कुछ और भी नाम मुझे डिफरेंट नजर आ रहे थे कल भी। पर कल तो इतना हिम्मत ही नहीं थी कि पूछगछ भी होती। बिनते सुल्तान कौन है? या तो हमारी कोई अपनी स्टूडेंट है और अपना और खुद को वो रीनेम करना भूल गई। सारा उस्मान भी मुझे नहीं याद पड़ता, सारा उस्मान ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है कि नहीं। मैं चले रिफत सुल्तान हूँ। जी। रिफत सुल्तान। रिफत, अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, रिफत सुल्तान। अच्छा जी, आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 है ग्रामर इस्तफारा, और सफ़ा 7 है, इशारा बी है। हमने आज का सबक हमारा है इस्तगफारा। इस्तगफारा के टेबल से आने वाले मुख्तलिफ अफ़ाल जो हैं वो कुरान में 42 दफा आए हैं। लेकिन इस्तगफारा जिस टेबल से आया है, जिस बाब से आया है, सॉरी, जिस बाब से आया है, वो उस टाइप के अल्फाज कुरान में तकरीबन 400 दफा आए हैं, और वो ये सब अल्फाज हैं। देखिए, ये इस्तकबारा कुरान में सबसे ज्यादा आया है, फिर इस्तता सेकंड है, उसके बाद इस्तगफारा है, इस्तजाबा, इस्ताजला। बाकी आप सब खुद देख लीजिएगा। तो ये मशहूर वो वाले अल्फाज हैं जो कुरान में आए हैं। कुरान की QC 1 की हमारी और QC 2 की ये शॉर्ट समरी है। इसमें हमने ये सीखा था 3 हरूफ मादा हरूफ होते हैं, तो वही यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन उनमें अब हम क्या देख रहे हैं? कोई कोई असल रूट लेटर में कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे आलिमा से अल्लामा, सालिमा से असलमा। तो अल्लामा में तशदीद ज्यादा, असलमा में हमजा ज्यादा। इसी को मजीद फी कहा जाता है। आजकल जिन पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो क्या है? 5 अफाल हैं मजीद फी के। तो रेड कलर में अफाल लिखे हुए हैं, ब्लू कलर में उनके मसदर लिखे हुए हैं, अस्मा लिखे हुए हैं। यानी जो ये आपको नजर आ रहे हैं ये माजी के पहले पहले सिगे हैं। जो ये आपको नजर आ रहे हैं ये इनके मसादिर हैं। तो एक सिरे से दूसरे यानी आखिरी सिरे तक सिर्फ 2 चीजें बता के असल में आपको ना बाउंड कर दिया जाता है कि आप बिल्कुल फोकस हो जाए कि अच्छा ये वो वाला टेबल है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस तरह की स्लाइड को बना देना भी
ہمارے لیے تو بڑی نعمت ہے، اور یہ جتنی دفعہ آئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ سب کو یاد ہوگا، سارے ذرا مل کر مجھے بتا دیں کہ یہ پانچوں افعال ہم نے کس طرح سے اپنی فنگر ٹپس پہ، ٹپ آف ٹنگ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا زبانی بولے وہ دو جملے جن سے ہماری تعلیم اور محاذ پر تعلیم اور اسلام میں محاذ بڑی پر اہمیت اسلام ہے۔ کی بنیادوں میں سے اختلاف ہے۔ مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ ہاں، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ اور یہ ساتھ میں دیکھ لیں ان کے باب ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان بابوں کو ابھی پکا رٹا لگا لیں، لیکن انہیں روز ایک دفعہ نا ایک نظر دیکھا ضرور کریں، آہستہ آہستہ یہ آپ کو خود یاد ہو جائیں گے۔ آج کا سبق کیا ہے؟ استغفارا، استغفارا نہیں ہے یہاں پہ، استغفارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ استغفارا، اس نے بخشش مانگی، اور یہاں زیادہ کیا ہے؟ شروع میں است زیادہ ہے، استا زیادہ ہے۔ ایک بات نوٹ کریں، یہ جو غائن فا رہا ہے نا، اصل روٹ لیٹر یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں شروع میں استا زیادہ آ رہا ہے، یہ غائن کے بعد نہیں آئے گا، فا کے بعد نہیں آئے گا، را کے بعد نہیں آئے گا، شروع میں آئے گا استا۔ اگر جب شروع میں آئے گا نا استا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ باب استفعال میں سے ہے۔ ہر چیز کو پکڑ کے ہم زائد کی کیٹیگری میں فٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی نوٹ کریں، اس نے بخشش مانگی۔ ایک ہوتا ہے غافر یغفر، اغفر، غافر، مغفور، مغفرت، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھا؟ یہ ہم نے QC2 میں بھی کیا ہو، اس نے بخشا، اس نے معاف کیا، یہ ہے خود معافی مانگنا، بخشش مانگنا۔ استغفر جو کام میں اور آپ کرتے ہیں، اس نے بخشش مانگی، تو یہ معنی کا فرق ہے، اسی لیے مزید فی میں یہ فٹ ہو رہا ہے۔ استغفرہ کے صیغے فعلا کے طرح ہے، بس آپ نے ہر صیغے میں شروع کے حمزہ، سین اور تا کو لے کر چلنا۔ تو یہ کیا بن رہا ہے؟ استغفر، استغفرو، استغفرتا، استغفرتو، استغفرتم، استغفرنا۔ یہ لائن انہوں نے بس یہ دکھانے کے لیے بتائی کہ یہ جو اوپر دو صیغے تھے یہ تھرڈ پرسن کے لیے تھے، ٹھیک ہے؟ اب نیچے جو چار صیغے ہیں اس نیلی لائن کے نیچے، یہ وہ صیغے ہیں جو ہمارے آپ، میں اور آپ کے بارے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو استغفرہ اس نے بخشش مانگی، استغفروا ان سب نے بخشش مانگی، استغفرتا آپ نے بخشش مانگی، استغفر تو میں نے بخشش مانگی، استغفر تم آپ سب نے بخشش مانگی، استغفرنا ہم سب نے بخشش مانگی۔ تھوڑی سی کوشش کریں سب مل کر، یہ خالی والے کو، بلینک والے کو ہم کیسے فل کریں گے؟ استغفرت، 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 ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک جواب ہے۔ اچھا اس کو ذرا ہیرا ایک دفعہ آپ دہرائیں، اس کے بعد رابعہ آپ دہرائیں، یہ والا جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ استغفرا اس نے مغفرت مانگی، استغفرو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرت اس عورت نے مغفرت مانگی۔ ٹھیک ہے، اور رابعہ؟ استغفارا اس نے مغفرت مانگی، استغفارو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو آپ نے مغفرت مانگی، میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرت اس عورت نے مغفرت مانگی۔ ماشاء اللہ۔ ارم رضا آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ بھی کروا دیں۔ استغفارا اس نے مغفرت مانگی، استغفرو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ جو است کا لفظ لگ جاتا ہے نا شروع میں، استغفر، اس میں نا ایک خواہش، ریکویسٹ والی بات ہوتی ہے، چاہت والی، چاہنا، تو اس لیے استغفارات جو ہے اس نے بخشش چاہی، اس نے بخشش مانگی، است میں نا چاہت والا میں نہیں ہوتا۔ ڈائلوگ ہے، حل استغفارا یا حل استغفارا، کیا
اس نے بخشش مانگی؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ نعم نام نام استغفر نعم استغفر استغفر. هل استغفروا؟ نام نام استغفروا استغفروا استغفر. ہاں جی ہاں، ان سب نے بخشش چاہی یا مانگی. هل استغفرت؟ نام استغفرتو نعم نام استغفر. استغفرت نام استغفرت. تا کا جواب تو سے. هل استغفرتم؟ نعم استغفرنا. نام استغفرنا ٹھیک ہے. اور کس چیز سے بخشش مانگنا؟ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں حل استغفر من کلی ذنب. ذنب کہتے ہیں گناہ کو. تو اب ذرا اس کا ترجمہ کریں آپ سب لوگ. کیا اس نے اپنے تمام گناہوں سے معافی شاباش مغفرت شاباش، مانگی؟ ٹھیک ہے. کیا اس نے، یعنی وہ کوئی اپنے تمام ایک ہے، گناہوں سے مغفرت کیا اس مانگی. نے اپنے ہر گناہ سے بخشش مانگی؟ تو نام لگ جائے گا، باقی سارا فقرہ وہی ہوگا. اور یہاں بھی نام حل استغفروا، اب یستغفروا یہ من زیادہ کی کل بات. ذنب ہاں، نام کیا انہوں نے اپنے استغفروا تمام من گناہوں کل سے ذنب. مغفرت مانگی؟ ٹھیک ہے. اب اس کا جواب کیسے آنا چاہیے عربی میں؟ نعم نام یستغفرون نعم من کل استغفرتم من ذنب کل من ذنب. كل ذنب. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نعم استغفرنا نام من كل استغفرنا ذنب. من کل ذنب. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب ہے مضارع کی باری. تو استغفر کی ماضی کے بعد یستغفر. یستغفر یا کے اوپر زبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر ٹویسٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے کیا آ رہا تھا؟ اچھا نہیں، کل جو ہم نے کیا، کل ہم نے کون سا والا کیا ہے؟ کسی کو افتعال یاد؟ کیا تھا، اس پہ بھی زبر آ رہی تھی. کون سا کیا کل ہم نے؟ ہاں، اختلافا یختلف. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح سے یختلف، یا کے اوپر زبر آ رہی ہے. یستغفر وہ بخشش طلب کرتا ہے، یستغفرون وہ سب بخشش طلب کرتے ہیں یا مانگتے ہیں. تستغفر آپ بخشش مانگتے ہیں، استغفر میں بخشش مانگتا ہوں، تستغفرون آپ سب بخشش مانگتے ہیں، نستغفر ہم سب بخشش مانگتے ہیں. اور مؤنث کے لیے ہوگا تستغفر، ہیا تستغفر. اب آپ لوگ اس کو کروائیں، کوئی نئے نام آئے ہیں. عابدہ ایک دفعہ آپ کروائیں ذرا مضارع والا ٹیبل. یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے، یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں، یستغفرو آپ مغفرت مانگتے ہیں، استغفرو میں مغفرت مانگتا ہوں، تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں، نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں، تستغفرو وہ مغفرت مانگتی ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. قریبا آپ بھی کروائیں. یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے، یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں، تستغفرو آپ مغفرت مانگتے ہیں، استغفرو میں مغفرت مانگتا ہوں، تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں، نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں، تستغفرو وہ عورت مغفرت مانگتی ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب ہم اس کا ڈائلاگ کرتے ہیں. حل یستغفر نعم. نعم کی بات کیا ہے؟ نعم نہیں، نام کے بعد استغفر. سیکنڈ نعم پرسن ہے. یستغفرو یستغفر. نعم نعم یستغفر. یستغفر. نام حل یستغفر. یستغفرون. نام نعم یستغفر. نعم یستغفرون یستغفرون. جی. اور یہ کیا ہے؟ حل تستغفر. بات آپ پہ اور میرے پہ آ گئی. حل نعم تستغفر. نام استغفر. نعم استغفر. استغفر. نعم استغفرو اور حل تستغفرون. نام نعم نستغفر. نستغفرو. نستغفر. الحمدللہ. تو یہ مکمل ہو گیا ہمارا مضارع کا ڈائلاگ بھی. اب ہم ذرا امر کی پریکٹس کر لیتے ہیں. وہی اصول ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، جو اسلمہ سے نہیں، علامہ سے شروع ہوا تھا. استغفر ماضی والا صیغہ پکڑیں، امر پہ لکھیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ آخری حرف کو سکون دے دینا ہے، جزم لکھ دینی ہے. اور جو آخری سے پہلے والا حرف ہے، یعنی روٹ لیٹر میں مڈ والا، اس کے نیچے زیر لکھ دینی ہے. تو یہ امر بن جائے گا. استغفر. استغفر بخشش مانگ، بخشش چاہ، معافی طلب کر. استغفر بخشش مانگ. اور جیسے ہم نے کہا تھا علامہ سے
क्या था? अलिम। अलिम, उसने सिखाया, अलिम सिखा। और उसके बाद क्या आता है? हासबा। तो इसका अमर क्या था? हासिब। 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 असलमा। अस्लिम। 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 और इख्तलफा। एक तालिब। इख इख्तलालिफ। इख्तलिफ। ठीक है। आज हम सीख रहे हैं इस्तगफारा, इस्तगफिर। ठीक है, बहुत सिंपल इस्तगफिर। है, बहुत सिंपल है। यानी अमर बिल्कुल वैसे बन रहे हैं जैसे पहले दिन से हमने बनाए थे। वो QC2 वाली कमजोर अफाल वाली कोई बार बार की चेंजिंग नहीं आ रही यहाँ पे, हालांकि इनके बाब मुख्तलिफ हैं। तो अब हमारे पास फेरे अमर की चाबी आ गई, तो ये बना इस्तगफिर, इस्तगफिरू, ला तस्तगफिर, ला तस्तगफिरू। तस्तगफिरू। इस्तगफिर बख्शिश मांग, मगफिरत मांग। इस्तगफिरू मगफिरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफिरत मत मांग। ला तस्तगफिरू मगफिरत मत मांगो। अब इसको सिस्टर गजाला एक दफा आप ये अमर वाले सिगे जो है ना करवाएं। इस्तगफिर मगफिरत मांग, इस्तगफिरो मगफिरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफिरत मांग, ला तस्तगफिरो मत मगफिरत मांगो। अभी सिस्टर साजदा हैदर ने भी हैंड रेस किया था। साजदा हैदर, अगर अब आप करवा सकती हैं तो करवाएं। इस्तगफिर मगफरत मांग, इस्तगफिरू मगफरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफरत मांग, ला तस्तगफिरू मत मगफरत मांगो। माशाल्लाह, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बारी है वैसे, सब बताएं। आगे क्या करना है हम? अस्मा की। डायलॉग। अस्मा इसम करने हैं। फाइल, अच्छा नहीं, इसम मफूल अच्छा ठीक है, और अभी इसका मस्दर। डायलॉग रहता है। अच्छा, अब सारे जरा इसका जवाब देना उर्दू में। पहले मुझे बताएं कि जो अमर होता है उसका जवाब हम किससे दिया करते हैं? मजारे से। मजारे से। मुजारे से मजारे। दिया करते हैं, मजारे ठीक है। मैं करता हूँ। इस्तगफिर, मैं आपसे कह रही हूँ बख्शिश मांग, तो आप जवाब में ये कहेंगे ना, मैं अस्तगफिरु। बख्शिश मांगता हूँ। मैं अस्तगफिरु। 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 और जब मैं सबसे कहूंगी इस्तगफिरु, अस्तगफिरू। नस्तगफिरु, नस्तगफिरु। नस्तगफिरु, हम सब बख्शिश मांगते हैं। अब कहा जा रहा है अल्लाह से बख्शिश मांगे। ये जो तलब करनी है ना आपने, वो अल्लाह से मांगे। तो अस्तगफिरुल्लाह। 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 एक अस्तगफिरुल्लाह। मिनट, एक मिनट। अस्तगफिर यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहना। कुरान में अगर हम इस तरह की मिस्टेक करेंगे ना, तो वो कहते हैं कि वो अस्तगफिरुल्लाह। जो पता नहीं शिर्क में आता है या कुछ, यानी इस तरह की चीज होती है, वो गलत होती है। जैसे सूरतुल फातिहा में अनअमता है ना, अगर हम वहां अनअमतु कह देंगे तो मैनी कुछ का कुछ हो जाता है। और इंटेंशनली तो वो गलती कोई भी नहीं करता, लेकिन एहतियात भी करनी चाहिए कि इन इंटेंशनली भी हमसे वो गलती ना हो। यही यहाँ पे इस तरह से अस्तगफिर नहीं है, ये इस्तगफिर है। हुक्म दिया जा रहा है इस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांग। अब आएगा जवाब, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह। से बख्शिश मांगता हूँ। इस्तगफिर, अलिफ के नीचे जेर जो है, ये अभी आ रही है अमर में, ठीक है। और जो आपका मुजारे आया था उसमें अस्तगफिर था। फिर है इस्तगफिरुल्लाह। सब को मैं कह रही हूँ कि आप सब अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। तो आप सब जवाब क्या देंगे? नस्तगफिरुल्लाह। 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 हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारी है अस्मा की। तो इस्तगफारा से हमने ये शुरू में देखा हुआ है कि हमने माजी वाला फेल पकड़ना है। माजी वाले का वो जो शुरू का हर्फ है वो आप काट दें, उसकी जगह मीम पेश मुंह लगाएं। और जो आखिरी वाला हर्फ है वो तो इसम है ना, तो उस वजह से वो दो पेश दो जेर दो जबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन सेकंड लास्ट वाले को जेर देनी है इसम फाइल के लिए। ये है मुंह, और सेकंड लास्ट पे जेर। ये है कुलिया जो शक्ल बनाकर डायग्राम बनाकर आपको बता दिया है। मुंह और सेकंड लास्ट पे जेर, मुस्तगफिरुन। जरा बताइए इसका मतलब क्या हो? मागफिरत मांगने वाला। मगफरत मांगने हाँ, वाला। मगफिरत मांगने वाला। ये कौन है? आप और मैं हैं। मुस्तगफिर, मुस्तगफिरून, मगफिरत मांगने वाले।
تو مستغفر یہاں پہ میں اور آپ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مستغفر بخشش مانگنے والا۔ اور جب ہم نے اس کا اسم مفعول بنانا ہے تو بخشش کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو پھر یہاں اللہ پہ سے۔ وہ والا رول تو وہی ہے، شروع میں منہ آ جائے گا لیکن سیکنڈ لاسٹ والے کے اوپر زبر آ جائے گی، تو وہ بن جائے گا مستغفرن، مستغفر، 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 جس سے بخشش چاہی، جس سے بخشش مانگی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہی والے طریقے سے بن رہے ہیں جیسے ہم نے شروع دن سے بنانے شروع کیے تھے، علامہ سے 15 منٹ۔ معلم، معلم۔ اب آپ بتائیں حاسبہ سے کیا بنے گا؟ محاسب، محاسب، محاسب شاباش۔ بن اور محاسبن، اسلمہ سے کیا بنے گا؟ اسلم، مسلم، اسلم مسلم، مسلم اسلم، اور مسلم، سوری مسلم مسلم، مسلمین، مسلم، مسلم۔ اور مسلم، اس کے بعد کیا؟ اختلافہ، اختلافہ کے ایک مختلف، مختلف، ہاں، مختلف، مختلف، مختلف۔ اب ذرا غور کریں، حاسبہ سے محاسب، محاسب، اسلمہ سے مسلم، مسلم، اختلافہ سے مختلف، مختلف، اور استغفارہ سے مستغفر، مستغفر۔ اب باری ہے مصدر کی، استغفارہ سے شروع میں وہ حمزہ آئے گی اب، ٹھیک ہے، حمزہ بنا دینی ہے استغفار، اور سیکنڈ لاسٹ والے حرف پہ اس نے الف کو ایکسٹرا کر دیا، ویسے یہ آپ کو دیا جائے گا مصدر جو ہے، بنانا نہیں پڑے گا۔ استغفار، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، یہ وہ لفظ ہے جسے ہم اپنی عام زبان میں آج تک ہمیشہ کہتے ہیں استغفار، استغفار لفظ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، استغفار لفظ ہوتا ہے جو ہم بہت فریکوینٹلی بولتے ہیں نا، استغفار کیا کرو، استغفار غلط لفظ ہے، یعنی استغفار کوئی لفظ ہے ہی نہیں، استغفار لفظ ہے۔ اور جو امر میں ہوتے ہیں ان میں الف کے نیچے زیریں آتی ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ جو آپ کا یہ مضارع والا صیغہ ہوتا ہے اس میں الف کے اوپر زبر آتی ہے، ورنہ ہم اکثر جو ہے نا زبر بول دیتے ہیں، تو یہ والی احتیاط آپ نے کرنی ہے بولتے ہوئے، مستغفرن، مستغفرن، استغفارن، مستغفرن، مستغفرن، استغفارن۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا ڈائلوگ آئے گا اب، حل انت مستغفر، کیا جواب ہونا چاہیے؟ نام 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 انا انا مستغفر، مستغفر، شاباش، میں، جی ہاں، میں بخشش طلب کرنے والا ہوں۔ حل انتم مستغفرون، کیا آپ سب بخشش مانگنے والے ہیں؟ نام نحنو نام مستغفرون، نہنو، نام نہنو، انتم کا جواب نہنو سے آئے گا نا، نام نہنو، نہنو مستغفرون۔ اور اس طرح سے ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہوتا ہے جب یہاں ہم استغفرت اور تستغفر کو لکھ دیتے ہیں، جو ہم نے پریکٹس کے دوران ہی کر لیا تھا، تو الحمدللہ یہ ٹیبل یہاں پہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب اس کی دہرائی کرنی ہے، ہیرا ایک دفعہ آپ اس کو کوئکلی کروائیں بغیر اردو کے۔ ہیرا سردار، اچھا یہ شاید اویلیبل نہیں ہے، اریبہ آپ کروائیں۔ استغفرا، اس نے مغفرت مانگی، استغفروا، ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا، آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو، میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم، آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا، ہم سب نے مغفرت مانگی، فرت، اس عورت نے مغفرت مانگی، یستغفرو، وہ مغفرت مانگتا ہے، یستغفرون، وہ سب مغفرت مانگتے ہیں، تستغفرو، آپ مغفرت مانگتے ہیں، استغفرو، میں مغفرت مانگتا ہوں، تستغفرون، آپ سب مغفرت مانگتے ہیں، نستغفرو، ہم سب مغفرت مانگتے ہیں، تستغفرو، وہ مغفرت مانگتی ہے، استغفر، مغفرت مانگ، استغفرو، مغفرت مانگو، لا تستغفر، مت مغفرت مانگ، لا تستغفروا، مت مغفرت مانگو، مستغفر، فرون، مغفرت مانگنے والا، مستغفرون، جس نے مغفرت مانگی جائے، استغفارون، مغفرت مانگنا۔ ماشاءاللہ، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ صاحب نے یہ جو کہاں پہ زیریں آ رہی ہیں اس کو نوٹس میں رکھنا ہے،
یہ ماضی سارے میں زیر آ رہی ہے، یہ استغفر آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کو آپ نے استغفر نہیں بولنا، یعنی استغفارہ جو ہے نا، استغفارہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، اسی طرح باقی جو نیچے والے ایسے کوئی لفظ نہیں ہے، اسی طرح استغفار کوئی لفظ نہیں ہے۔ الف کے اوپر زبر صرف تبھی آئے گی جب ہم یہ والا اپنے لیے، میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے استعمال کریں گے، میں کے صیغے میں، تو تب آئے گا استغفر، استغفر۔ اور اس کے امر میں بھی الف کے نیچے زیر ہی آتی ہے، اور اس کے مصدر میں بھی الف کے نیچے زیر ہی آتی ہے۔ تو اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، آج کے بعد ہم نے استغفار بولنا ہے، استغفار نہیں بولنا۔ اور اس طرح کا ایک اور بھی لفظ آپ کر چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد کے بعد کیا آیا تھا؟ و ایاک نستعین۔ وہ جو نستعین لفظ تھا نا، وہ اس طرح کے ایک ٹیبل سے بن کے آتا ہوتا ہے۔ میں جسٹ ایک ہنٹ دے رہی ہوں آپ کو، کوئی اس کا ٹاسک نہیں مل رہا کہ آپ وہ کریں۔ تو استغفر، یستغفر، استغفر، مستغفر، مستغفر، استغفار، یہ آپ کے 3 افعال ہو گئے، 3 اسماء ہو گئے۔ ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں۔ 3 افعال، 3 اسماء کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی چابیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے سب کے شارٹ ٹیبل، اب سارے ہی ایکٹیو ہو جائے اور آپ سب مل کے ان شارٹ ٹیبلز کو جلدی جلدی دہرائیں۔ علامہ یعلم علم، علامہ یعلم معلم 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 علامہ تعلیم یعلم تعلیم معلم 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 حاسبہ یحاسب تعلیم حاسب حاسب حاسبہ محاسب یحاسب محاسبہ حاسب محاسب محاسب محاسبات اسلم ہم یسلم اسلم اسلم یسلم اسلم مسلم اسلام اسلم اسلام ہم اختلاف اختلاف اختلف یختلف یختلف مختلف 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 اختلاف مختلف اختلاف اختلاف، تا کے نیچے زیر آئے گی، اختلاف۔ استغفر یستغفر استغفر 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 یستغفر یستغفر استغفر مستغفر یستغفر مستغفر مستغفر استغفار مستغفر استغفار۔ استغفار۔ اچھا، اس نیلی لائن سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مزارے میں پہلے پیش لگ رہی تھی اور ادھر مختلف ہو گیا، مزارے کی فاس اس پہ زبر آ رہی ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اوپر نیلی لائن سے اوپر والے جو مضارع ہیں ان میں پہلے حرف کے اوپر پیش آ رہی ہے، اور نیلی لائن سے نیچے جو ہیں ان میں پہلے حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ بس یہ اتنا سادہ سا کام تھا آپ کا۔ استغفرہ کا ٹیبل آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور پھر ان کی عربی بنانی ہے۔ تم سب مغفرت چاہو اللہ سے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایگزیکٹلی یہی والا جو ہے نا جملہ پریکٹس میں عربی میں کیا ہے۔ استغفر استغفر اللہ، یہی ہے نا؟ ہاں، بس استغفر اللہ، ٹھیک ہے، بس استغفر اللہ، اللہ سے بخشش چاہو۔ اور اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے فا استغفر ربہ، فا پس اللہ استغفر سے اس نے بخشش رب سے مانگی، ربا اللہ مغفرت سے رب چاہو۔ سے ہوں بخشش اپنے، چاہو۔ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی۔ حل انتم، یہ آپ نے عربی میں جواب دینا ہے اور ہاں میں دینا ہے، یعنی نعم کہیں گے۔ حل نعم، انتم کا جواب آئے گا نحنو سے، نعم نحنو انا سوری مستغفرون من الاسم، گناہ سے۔ ایک فرق نوٹ کیا آپ نے؟ یہاں ترجمے میں آ رہا ہے اللہ سے مغفرت چاہو، تو ہم نے اس کا عربی کی تھی چاہو استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ استغفار والے فعل کے فوراً بعد ہم نے اللہ کا جو اسم ہے وہ استعمال کیا، بیچ میں ہم نے کچھ اور نہیں استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے جس سے آپ جس کے شیلٹر میں آ رہے ہوتے ہیں، جس چیز سے پناہ مانگنی ہے، وہ شو کرنے کے لیے آپ من استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے من ذنبن کہا مین تھا، اب آپ من الاسمی کہہ رہے ہیں۔ تو جو ہے نا استغفر، کچھ اسٹوڈنٹس اس بات پہ کنفیوز ہوا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا تم سب مغفرت چاہو کا تو عربی ہوگی استغفرو، اور اللہ اللہ، اور سے کا بھی عربی وہ من لکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو سیکھا ہوا اس لحاظ سے تو واقعی مین کے لیے ہم نے سے سیکھا ہوا ہے، لیکن
اس کی سینس بھی دیکھیں کہ اللہ کی بخشش کے سائے میں آنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ اور مغفرت کا صیغہ ہوگا استغفر اللہ. جس چیز سے بخشش مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، بچنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا اب مجھے اس سے بچا لیں، تو وہ ہوگا من کے ساتھ، من الاسمی، من الزم، من زمبی وغیرہ. تو اس طرح اس کی پریکٹس کرے. استغفرہ کی طرح ہی استکبرہ کا ٹیبل ہے، استکبرہ یستکبر، استکبر، مستکبرن، مستکبرن، استکبارن. جیسے استغفارن بنا ہے نا، استغفارن، اسی طرح استکبارن. استکبرہ یستکبر، استکبر، مستکبرن، مستکبرن، استکبارن. اس طرح آپ کا یہ ٹیبل سارا مکمل ہو جائے گا. تو یہ آپ کے کوڈز ہیں. کوڈز آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے ہر اسٹوڈنٹ کو. کون سے والے؟ 3 حروف والے افعال کے، صحت مند کے. ٹھیک ہے، کوڈ یاد ہونے چاہیے. کوڈ کیا ہے؟ باب کی بیس پہ یہاں پہ QC1. پھر 3 حروف والے کمزور افعال کے کوڈ، یکساں افعال کے کوڈ، یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. پتہ ہونے چاہیے کہ وا سے کیا مراد ہے، دا سے کیا مراد ہے، خا آئے گا تو ہم نے کیا سمجھنا ہے، زل کا آئے گا تو ہم نے کیا سمجھنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا QC2 کے کوڈز ہیں، اور اب ہم QC3 کر رہے ہیں تو یہ اس کے کوڈز ہیں. مزید فی افعال کے کوڈ، یہ آپ نے علمہ کا کیا تو یہ ہے، حاسبہ کا یہ، اسلمہ کا اس. اور اب چونکہ ہم اختلاف اور استغفرہ کر رہے تھے تو کا اس طرح سے اور اس کا اس طرح سے، اس کو آپ کی نالج میں ہونا چاہیے. آپ منتخب ہیں، اپنے لیے دعا کریں. ربی زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ویڈیو دیکھنا، اپنے کورس کے ساتھی بنانا اور ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا، ان سے سیکھنا اور ان کو سکھانا. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یہ وہ ہوم ورک ہیں جو ہم نے ہمیشہ کرنے ہیں، ساری عمر کرنے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.